مائکرومیڈیا فلیش کے کمپلیٹ ٹیوٹوریل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مائکرومیڈیا فلیش بیسیکلی ایک اینیمیشن پروگرام ہے۔ عام طور پہ جب آپ گرافکس کی دنیا میں انٹر ہوتے ہیں تو دو طرح کی گرافکس آپ کے سامنے انٹروڈیوس کی جاتی ہے، ایک اسٹیٹک گرافکس کہلاتی ہے اور دوسری اینیمیشن گرافکس کہلاتی ہے۔ اسٹیٹک گرافکس بیسیکلی وہ گرافکس ہوتی ہے جس میں عام طور پہ امیجز اسٹل پکچرز کی صورت میں موجود ہوتی ہیں، لائک فلائرز، لائک بکس کے ٹائٹل پیجز، وزٹنگ کارڈ، گریٹنگ کارڈز یا کیلنڈرز، ان تمام چیزوں کو ہم لوگ اسٹیٹک گرافکس یا اسٹل گرافکس بھی کہتے ہیں۔ جبکہ دوسری گرافکس کے اندر جو ہے وہ اینیمیشن گرافکس ہوتی ہے، جس میں عام طور پہ فلیش، سوئش، پروشو گولڈ، آفٹر افیکٹ، پریمیئر، 3D میکس اور بہت سارے دوسرے سافٹ ویئرس اویلیبل ہیں، جس کے ذریعے آپ آبجیکٹ کے اندر اینیمیشنز کریٹ کرتے ہیں اور اس میں اس کی ایک پروموز یا ایک کمپلیٹ کمرشل بنا کر ریلیز کرتے ہیں۔ اینیمیشن پروگرام کی مارکیٹ کے اندر دن بدن ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ویب سائٹ ڈیزائننگ کے حوالے سے، ٹی وی کمرشلز کے حوالے سے، یا عام طور پہ سی ڈیز یا کوئی بھی پروموز جب بنتے ہیں تو اس میں عام طور پہ اینیمیشن گرافکس جو ہے وہ زیادہ اچھی دیکھنے میں اچھی لگتی ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں فلیش کو۔ فلیش اسٹارٹ کرنے کے لیے ہم اسٹارٹ اور مائکرومیڈیا فلیش کے پروگرام پہ کلک کرتے ہیں اور فلیش پروگرام ہمارے پاس لوڈ ہوگا۔ فلیش پروگرام کو لوڈ ہونے کے بعد بیسیکلی اس کے تھوڑا سا انٹرو کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب ہم فلیش پروگرام کو اوپن کریں گے تو سب سے ٹاپ پر ہمیں پروڈکٹ کا نام اور کچھ اسٹینڈرڈ مینیوز ہمیں ملیں گے، جبکہ اس کے بعد یہ تمام ٹولز ہمیں ملیں گے جن کی مدد لیتے ہوئے ہم فلیش کے اندر کام کریں گے۔ وہ تمام ٹولز جس کے کارنر پہ اس طرح سے ایک اسمال ایرو بنا ہوا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر مزید ٹولز موجود ہیں۔ آپ جب اس کے اوپر کلک کر کے رکھیں گے تو اس کے اندر موجود باقی ٹولز بھی آپ کو نظر آ جائیں گے۔ تو اس ایرو کی جو پہچان ہے یا اس ایرو سے جو انڈرسٹینڈنگ ہمیں لینی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر مزید ٹولز موجود ہیں اور ہم اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ جبکہ ایک ٹائٹل ونڈو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس ٹائٹل ونڈو میں 3 امپورٹنٹ ایریا ہے۔ اوپن اور ریسنٹ آئٹم، وہ تمام فائلز جو آپ نے ریسنٹلی بنائی بھی ہوں گی ان کی لسٹ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یا پھر آپ اوپن کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی فائل کو یہاں سے اوپن بھی کر سکتے ہیں۔ جبکہ کریٹ اے نیو فائلز، فلیش کی ڈفرنٹ کیٹیگریز فائلز کو آپ اوپن کر سکتے ہیں۔ فلیش کے اندر اگر آپ سمپل گرافکس اور اینیمیشن ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ فلیش ڈاکیومنٹ، فلیش سلائڈ پریزنٹیشن اور فلیش فارمز ایپلیکیشنز کے اوپر کام کرتے ہیں۔ جبکہ ایڈوانس اسکرپٹنگ جس کے اندر عام طور پہ گیمز یا ویب سائٹس جو کمپلیٹ ڈیزائن ہوتی ہیں، اگر آپ اس کی ڈیزائننگ چاہتے ہیں تو پھر آپ ایکشن اسکرپٹس، ایکشن کمیونیکیشن فائل اور فلیش جاوا اسکرپٹس فائلز اور باقی دوسری چیزوں کی مدد دیتے ہوئے وہ سارے کام پرفارم کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلیش کو ہم آسان سمجھنے کے لیے 2 حصوں کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ پہلی اس کی اینیمیشن ہے اور دوسری اس اینیمیشن کو مزید پاورفل کرنے کے لیے اس کی ایکشن اسکرپٹس ہے، جو کہ اینیمیشن کو مزید بہتر امپروو کرتی ہے اور اس میں وہ تمام کام جو کہ عام طور پہ ہم لوگ گرافکس سے آسانی سے نہیں پرفارم کر پاتے وہ ایکشن اسکرپٹ کو یوز کرتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ جبکہ اس کے برابر میں ایک ونڈو اور ہے، کریٹ فرام ٹیمپلیٹس۔ اس میں مختلف ٹیمپلیٹس پہلے سے موجود ہیں، آپ ان کو اوپن کر سکتے ہیں، ان کو یوز کر سکتے ہیں اور ان میں بنے بنائے ویڈیوز کو یا ڈاکیومنٹس کو یوز کرتے ہوئے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں۔ جبکہ اس کے برابر میں آپ کے پاس کچھ پینلز نظر آ رہے ہیں۔ ان پینلز میں ڈفرنٹ آپشنز آپ کو ملیں گے، لائک آپ پروجیکٹس کے اوپر اگر کام کرتے ہیں تو اس پینل میں کام کریں گے، کلر مکسچرز یا کلر کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک پینل اویلیبل ہے۔ کمپوننٹ جو مائکرومیڈیا فلیش کو سپورٹ کرتے ہیں وہ تمام کمپوننٹس یہاں پر دیے ہوئے، کمپوننٹ انسپیکٹرز اور اس کے بیہیویئر سے ریلیٹ تمام چیزیں اور بیہیویئر یعنی ایکشن اسکرپٹس جو آپ نے پرفارم کرنے ہیں وہ آپ یہاں سے دے سکتے ہیں۔ تو یہ تمام پینلز ان کو آپ آن اور آف کر سکتے ہیں اور منیمائزڈ اور میگزیمائز بھی کر سکتے ہیں۔ لائک اس وقت یہ پینل اوپن ہے اور مجھے اس کی نیڈ نہیں ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک ایرو دیا ہوا ہے، ہم اس پہ جسٹ کلک کریں گے، ہمارا یہ پینل جو ہے وہ منیمائزڈ ہو جائے گا
اور اگر اسی پینل کو ہمیں اوپن کرنا ہے تو ہم اسی ایرو پہ کلک کریں گے, یہ پینل ہمارا دوبارہ ریسٹور ہو جائے گا. سیم طریقے سے نیچے اگین 3 پینلز ہمیں نظر آ رہے ہیں. ان پینلز میں سب سے پہلا پینل ہمیں ایکشنز کا نظر آ رہا ہے, جو کہ ایکشن اسکرپٹ اور تمام چیزوں کے پرپس میں ہماری مدد کرے گا. اس کے بعد ہیلپ کا ایک پینل نظر آ رہا ہے, جہاں سے ہم اگر کسی چیز کی ہیلپ مائکرومیڈیا کے حوالے سے لینا چاہیں تو وہ ہیلپ لے سکتے ہیں. اور تھرڈ چیز ہمارے پاس پراپرٹی ہے. ڈیفینیٹلی ہم جس ڈاکیومنٹ پہ یا پیج پہ یا آبجیکٹ پہ کام کریں گے تو ہر ایک کی اس میں پراپرٹیز اویلیبل ہوں گی, تو اس پراپرٹی کا پینل ہمارے پاس یہاں اویلیبل ہے. ان پینل کو آن اور آف کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر اگین ایک منیمائزڈ اور ریسٹور کا بٹن اویلیبل ہے, جن کی مدد دیتے ہوئے ہم لوگ کام کر سکتے ہیں. تو فلیش کو اسٹارٹ کرتے ہیں, ایک سمپل کریٹ کرتے ہیں فلیش ڈاکیومنٹ, اور اس کے بعد چیزوں کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم فلیش کو کمپلیٹلی اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ چیز اس کی ٹائم لائن آتی ہے. ٹائم لائن بیسیکلی ایک ایسا ایریا جہاں پر ہم اپنے تمام ایکشنز جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. بیسیکلی اینیمیشنز کو کریٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام ایکشنز اسٹیپ بائی اسٹیپ کمپیوٹر کی مدد سے پرفارم کرواتے ہیں. ریئل کے اندر کوئی بھی آبجیکٹ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایکشن نہیں کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک سورج کو مجھے ایک پوزیشن سے اٹھا کر دوسری پوزیشن پر لے کے جانا ہے تو ریئل کے اندر تو ہم ایسا ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتے ہیں, لیکن کمپیوٹر کے اندر اگر ایسا کچھ کام ہم کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم اس ٹائم لائن کی مدد لیتے ہیں. اور ٹائم لائن کے اندر یہ جو ڈفرینٹ فریمز ہیں, ان فریمز کے اندر ہم لوگ اپنی اینیمیشنز کا ڈیوریشن اور اینیمیشنز جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. اس ٹائم لائن کی کوئی لمٹ نہیں ہے, آپ اس کو جتنا چاہیں کریٹ کر سکتے ہیں, اس کو لیندی لے جا سکتے ہیں. لیکن عام طور پہ ہم لوگ اینیمیشنز کریٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ سین کی بھی مدد لیتے ہیں. سین کو آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے میں یہاں پر پیج کا استعمال کہہ سکتا ہوں, کہ جس طرح سے ہم ڈفرینٹ پیجز کا استعمال کرتے ہیں الگ الگ کام پرفارم کرنے کے لیے, اسی طرح سے فلیش کے اندر جب آپ الگ الگ کام پرفارم کریں گے تو اس کے لیے آپ ڈفرینٹ سین کی مدد لیں گے. اور ہر ایک سین کے اندر ڈیفینیٹلی آپ کو ٹائم لائن ملے گی, اور ہر ایک ٹائم لائن کے اندر آپ ڈفرینٹ لیئرز کے اوپر ڈفرینٹ اپنے آبجیکٹس اور اینیمیشنز جو ہے وہ پرفارم یا کریٹ کر سکتے ہیں. لیئر کو کریٹ کرنے کے لیے یہاں پر ہمارے پاس انسرٹ لیئر کا ایک ٹول اویلیبل ہے, جس کی مدد لیتے ہوئے ہم لیئر کریٹ کر سکتے ہیں. جسٹ میں نے کلک کیا, یہ ایک لیئر کریٹ ہو گئی. اور اگر لیئر نہیں چاہیے ہو تو لاسٹ میں ہمارے پاس ڈیلیٹ لیئر کا ایک آئیکن موجود ہے, جس کی مدد لے کر ہم لیئر کو ختم کر سکتے ہیں. لیئر کا نام اگر ہم بدلنا چاہیں تو اس پر ہم ڈبل کلک کرتے ہیں اور اس کا نام فار ایگزامپل اپنی مرضی سے کچھ بھی رکھ کر ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی اسٹارٹ کرتے ہیں. فلیش کے کمپلیٹ پروگرام کو لے کر ایک چھوٹی سی اینیمیشن آپ کو نیکسٹ ٹیوٹوریل کے اندر ڈیزائن کرنے کی ٹیکنیک سکھاؤں گا, اور ان لیئرز کی مدد دیتے ہوئے ایک چھوٹی سی گرافک ہم ڈیزائن کریں گے.